کلام مقدس نئے نامہ میں سے عبرانیوں کے نام خط اس کا نامہ باب، زمینی اور آسمانی عبادت۔ غرض پہلے عہد میں بھی عبادت کے احکام تھے، اور ایسا مقدس جو دنیاوی تھا، یعنی ایک خیمہ بنایا گیا تھا۔ اگلے میں چراغدان اور میز اور نظر کی روٹیاں تھیں، اور اسے پاک مکان کہتے ہیں۔ اور دوسرے پردہ کے پیچھے وہ خیمہ تھا جسے پاک ترین کہتے ہیں۔ اس میں سونے کا عود سوز اور چاروں طرف سونے سے منڈا ہوا عہد کا صندوق تھا۔ اس میں من سے بھرا ہوا ایک سونے کا مرتبان اور پھولا ہوا ہارون کا عصا اور عہد کی تختیاں تھیں، اور اس کے اوپر جلال کے کروبی تھے جو کفارہ گاہ پر سایہ کرتے تھے۔ ان باتوں کے مفصل بیان کرنے کا یہ موقع نہیں۔ جب یہ چیزیں اس طرح بن چکیں تو پہلے خیمہ میں تو کاہن ہر وقت داخل ہوتے اور عبادت کا کام انجام دیتے ہیں، مگر دوسرے میں صرف سردار کاہن ہی سال بھر میں ایک بار جاتا ہے، اور بغیر خون کے نہیں جاتا، جسے اپنے واسطے اور امت کی بھول چوک کے واسطے گزرانتا ہے۔ اس سے روح القدس کا یہ اشارہ ہے کہ جب تک پہلا خیمہ کھڑا ہے، پاک مکان کی راہ ظاہر نہیں ہوتی۔ وہ خیمہ موجود زمانہ کے لیے ایک مثال ہے، اور اس کے مطابق ایسی نظریں اور قربانیاں گزرانی جاتی تھیں جو عبادت کرنے والے کو دل کے اعتبار سے کامل نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ صرف کھانے پینے اور طرح طرح کے غسلوں کی بنا پر جسمانی احکام ہیں جو اصلاح کے وقت تک مقرر کیے گئے ہیں۔ لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا تو اس بزرگتر اور کامل خیمہ کی راہ سے، جو ہاتھوں کا بنا ہوا اس دنیا کا نہیں، اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں، بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، ہمارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا، تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں۔ اور اسی سبب سے وہ نئے عہد کا درمیانی ہے، تاکہ اس موت کے وسیلہ سے جو پہلے عہد کے وقت کے قصوروں کی معافی کے لیے ہوئی ہے، بلائے ہوئے لوگ وعدہ کے مطابق ابدی میراث کو حاصل کریں۔ کیونکہ جہاں وصیت ہے وہاں وصیت کرنے والے کی موت بھی ثابت ہونا ضرور ہے، اس لیے کہ وصیت موت کے بعد ہی جاری ہوتی ہے، اور جب تک وصیت کرنے والا زندہ رہتا ہے اس کا اجرا نہیں ہوتا۔ اسی لیے پہلا عہد بھی بغیر خون کے نہیں باندھا گیا۔ چنانچہ جب موسیٰ تمام امت کو شریعت کا ہر ایک حکم سنا چکا تو بچڑوں اور بکروں کا خون لے کر پانی اور لال اون اور زوفا کے ساتھ اس کتاب اور تمام امت پر چھڑک دیا، اور کہا یہ اس عہد کا خون ہے جس کا حکم خدا نے تمہارے لیے دیا ہے۔ اور اسی طرح اس نے خیمہ اور عبادت کی تمام چیزوں پر خون چھڑکا، اور تقریباً سب چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں، اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی۔ مسیح کی قربانی گناہوں کو دور کر دیتی ہے۔ بس ضرور تھا کہ آسمانی چیزوں کی نقلیں تو ان کے وسیلہ سے پاک کی جائیں، مگر خود آسمانی چیزیں ان سے بہتر قربانیوں کے وسیلہ سے، کیونکہ مسیح اس وقت کے بنائے ہوئے پاک مکان میں داخل نہیں ہوا جو حقیقی پاک مکان کا نمونہ ہے، بلکہ آسمان ہی میں داخل ہوا تاکہ اب خدا کے روبرو ہماری خاطر حاضر ہو۔ یہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو بار بار قربان کرے، اس طرح سردار کاہن پاک مکان میں ہر سال دوسرے کا خون لے کر جاتا ہے، ورنہ بنائے عالم سے لے کر اس کو بار بار دکھ اٹھانا ضرور ہوتا، مگر اب زمانوں کے آخر میں ایک بار ظاہر ہوا تاکہ اپنے آپ کو قربان کرنے سے گناہ کو مٹا دے۔ اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے، اسی طرح مسیح بھی ایک بار بہت لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو کر دوسری بار بغیر گناہ کے نجات کے لیے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ آمین اور آمین۔